اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ہمیں زندگی میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ جو چیزیں ہم سے چھن جاتی ہیں، ہم اس کی یاد میں بہت غمگین ہو جاتے ہیں، تڑپتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں۔ خواہ وہ رشتے والا کوئی بندہ گیا ہو، یا کوئی مادی یا مالی چیز ہم سے چھن گئی ہو، یا اس کا نقصان ہوا ہو۔ تو اس سلسلے میں آپ کو زندگی کے اپنی زندگی کا ایک حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ مکان لیا، بہت اچھا مکان تھا، چھوٹا سا مکان تھا مگر خوبصورت تھا، 4 مرلے کا، 4.5 مرلے کا۔ میں نے وہاں اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ بہترین لائف چل رہی تھی، بس بیچ میں کچھ سلمپ آیا۔ سلمپ کے یہ کہ سب بیٹے بیٹیاں پڑھ رہے تھے، تو فیسیں تھیں، حالانکہ گورنمنٹ اسکولوں میں تھے، عام نارمل اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، کیونکہ میری اتنی آمدنی نہیں تھی کہ میں ٹاپ 10 میں جاتا یا ٹاپ 2 میں بھی چلا جاتا۔ میں تو نیچے ہی، 10 سے بھی بلکہ نیچے ہی تھے۔ تو بہرحال زندگی چلتی رہی، تو اللہ نے دیا، میں نے اس کے اوپر ایک اور ڈبل سٹوری مکان بنا لیا، بڑا خوبصورت۔ مشرف صاحب کا دور تھا، پیسہ امریکہ سے بڑا آ رہا تھا، پراپرٹی کو بڑا ہائی ریٹ پہ جا رہی تھی، جس کی قیمت 5 لاکھ 4 لاکھ پراپرٹی کی تھی، وہ 25 لاکھ پہ پہنچ رہی تھی۔ کاروبار چل رہے تھے، تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں صبح ڈیوٹی جاتا، شام کو گھر آ جاتا، تو میں نے وہ گھر پورا ڈبل سٹوری کا بہت سستے میں بیچ دیا، 14.5 لاکھ میں بیچ دیا۔ مجھ سے جس نے لیا اس نے 10 دن بعد 27 لاکھ میں بیچ دیا۔ اسے پتا تھا مارکیٹ کا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں کرائے پہ چلا گیا۔ میری بیگم بڑی افسردہ، بلکہ اس کے یہ کہ آنسو تک نکل آئے کہ آپ نے گھر بیچ دیا۔ عورت کے لیے گھر بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، میں تمہیں اس سے اچھا گھر بنا کے دوں گا۔ خیر اس وقت ہماری عمر 30 سال یا 35 سال، 36 سال ہوگی یا 40 ہوگی، جاب چھوٹ گئی تھی، پرابلم تھے، گھر ہم سے نہ لیا گیا کیونکہ باہر مہنگے ہو گئے تھے، ریٹ بڑھ گئے تھے، تو وہ پیسے ہمارے آہستہ آہستہ لگنے شروع ہو گئے۔ بعد میں بیٹی کی شادی کر دی، تو یہ مسئلے مسائل خیر آپ کو پتہ ہی ہے، وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے شیئر ضرور کرتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی کے ان حقائق کا بھی پتہ چلتا رہے۔ تو وہ جناب، ہم
رینٹ پہ ایک رینٹ، وہاں سے شفٹ ہوئے دوسرے میں آ گئے، دوسرے سے پھر ہم علامہ اقبال ٹاؤن آ گئے، وہاں زیادہ رینٹ تھا مگر اللہ نے سورسز بڑھائے، اچھا گھر لے لیا، بچوں کی شادیاں کرنی شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد ہم علامہ اقبال ٹاؤن میں ہی رہے، تو کرونا آ گیا، تو کرونا نے سب کچھ تباہ کر دیا، آپ کو پتہ ہے کاروبار تباہ ہو گئے تھے، تو اتنے سورسز نہیں تھے کہ ہم یہاں سروائیو کر دیتے، ہم اپنے آبائی گاؤں چلے گئے، تو وہاں ہم نے گھر بنانا شروع کر دیا، تھوڑے بہت پیسے تھے، تو ہم نے 2 کنال میں گھر بنا دیا، 2 کنال میں گھر بنا، اور وہ اس کے جو پودے پلانٹیشن سار سہولت وہاں پر موجود ہے۔ تو میں نے وہ گھر جب کمپلیٹ ہوا تو بیگم کو چابیاں دی، میں نے کہا یہ لیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے چلی گئی، ہم نے کہا بڑا غلط کیا ہے، سب کچھ کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو آج ہمیں کتنا بڑا گھر دے دیا ہے۔ تو بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں چلو کسی شہر میں رہ رہا ہوں، بے شک کرائے میں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی پھر یہاں پر بھی گھر دے دے، اور میں پھر آپ سے، مگر ٹائم لگا بیچ میں، مگر کیونکہ ایک وقت مقرر تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ چیز مجھے دینی تھی، تو میرے رب نے وہ مجھے دے دی۔ تو اس لیے میں آخر میں ایک کوٹ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن اور دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عن قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کے تمہیں توقع بھی نہیں تھی، اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو میرے بھائیوں، اللہ پر بھروسہ رکھو، مسکراتے رہو، اور کبھی بے سہارا نہیں رہو گے، اور بلیو کریں اس پر میں نے عمل کیا اور کر رہا ہوں، اور واقعی میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا کسی مسئلے میں بھی، ہر ٹائم میرا رب میری رہنمائی فرماتا ہے۔ تو رب خالی میرا تو نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری دنیا کا رب ہے۔ آپ ذرا مانگ کے تو دیکھو، مانگنے کا طریقہ سیکھو، رات کو تھوڑا سا نا اپنے حال پہ اگر کچھ کر رہے ہو تو تکیے میں منہ چھپا کے دوسروں کو نہ بتائیں، 2 آنسو اس رب کے لیے بہا دیں اور اس کو یاد کر لیں، تو وہ اپنے 2 آنسو بھی آپ کے قبول کرے گا، اگر نہیں تو آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔